السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو جو ہے یہ بڑی ہی انٹرسٹڈ ہے اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنی پراپرٹی بیچ کر، اپنی گھر کی جیولری بیچ کر یا جانور بیچ کر یورپ آتے ہیں یا یورپ آنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بڑی خاص ویڈیو ہے۔ اگر وہ دیکھیں گے تو شاید ان کو کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن جن لوگوں نے ٹھان لی ہوتی ہے جی کہ ہم نے جانا ہی جانا ہے، تو ان کو بے شک آپ جو مرضی کہیں، انہوں نے وہ قدم اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میرا یہ کام ہے کہ آپ کو آگاہ کرنا، آپ کو صحیح بات بتانا۔ میں ان لوگوں کی طرح ویڈیو نہیں بناتا کہ میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ جی آپ مجھ سے ویزا لیں، مجھ سے اپنا کام کروائیں، یا میں آپ کو ویزا دیتا ہوں یا دوں گا، یا میں آپ کو ویزا لگوا کے دوں گا۔ میں یہ بات کبھی نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس سے آپ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو وہ غلط بیانی کرتے ہیں ویڈیو کے اندر۔ ویڈیو کے اندر بھی غلط بیانی کرتے ہیں، اور جب آپ ان سے میٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں ان کو، اس وقت بھی وہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی غلط بیانی ان کی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو سیلری کے بارے میں ہوتی ہے جی آپ کی سیلری جو ہے لاکھوں میں ہوگی، یعنی کہ وہ 4,000 یورو، 5,000 یورو، 6,000 یورو آپ کو سیلری بتاتے ہیں، جو کہ لاکھوں میں بنتی ہے۔ کسی کو وہ کہتے ہیں جی 12 لاکھ سیلری ہے، کسی کو کہتے ہیں جی 15 لاکھ سیلری ہے۔ تو آج میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا کہ سیلری یورپ کے اندر ہے کتنی۔ ایک نان سکل آدمی کی، جس کو کوئی کام نہیں آتا، اس کو کتنے پیسے ملتے ہیں، میں ثبوت کے طور پہ آپ کو دکھاؤں گا، ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گا میں، کیونکہ میرے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو ابھی نیا سال سٹارٹ نہیں ہوا، اس کے بارے میں جو کمپنیوں نے ایشو کی ہیں، یہ جو پیپرز، جو لیٹر ایشو کر کے اپنے اپنے ورکروں کو دیے ہیں، میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ اس میں تو غلط بیانی کمپنی تو نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اپنی جیولری بیچتے ہیں، گھر کی جیولری، والدہ کی جیولری بیچی، یا اپنی وائف کی جیولری بیچی، یا اپنی پراپرٹی بیچی، تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کو صحیح آدمی، صحیح ایجنٹ جو ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ آپ کو ویزا نہیں لے کے دیتا، وہ صرف آپ سے ایڈوانس لیتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مل بھی جاتا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے، کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے میرا، لوگ مجھے میسج کرتے ہیں اور مجھ سے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم فلاں کنٹری میں آئے ہیں، تو ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے وہ تو اتنے ہزار یورو کا منتھلی ہے، لیکن سیلری جو ہے ہمیں وہ 500 یورو، 600 یورو دی جا رہی ہے، اور کام جو ہے ہم سے وہ 14 گھنٹے لیا جا رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ سب سے پہلے ایک ثبوت دکھا دوں، جو کہ نئے آدمی کا نہیں ہے۔ یہ اس کا جو لیٹر ہے نئے آدمی کے لیے، نئی جاب والا نہیں ہے۔ اس شخص کو کم سے کم 36 ایئر ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے جرمنی کے اندر، اور ایک ہی کمپنی کے اندر۔ یہ میں اس کی آپ کو دکھانے لگا ہوں، اور نیا آدمی نہیں ہے یہ، مطلب 36 ایئر ہو گیا اس آدمی کو ایک ہی کمپنی کے اندر کام کرتے ہوئے۔ اس کی سیلری کتنی ہے؟ اس سے بڑھ کے اور تو کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگوں کی باتیں جب سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں تو اپنا نقصان کرتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نقصان سے بچیں گے۔ تو آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ وہ کیا ہے۔
یہ لکھا ہوا ہے جی Umstellung Lohnberechnung اب جنوا 2025 مطلب کہ جنوری 2025 سے پے رولز میں تبدیلی. اور اب تبدیلی کیا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی تبدیلی انہوں نے دی ہے. یہ آ جاتا ہے جی آپ کا، انہوں نے جو رولز شیڈول دیا ہے 2025 کا، جنوری سے لے کے دسمبر تک نیچے. جنوری اور فروری مارچ مطلب دسمبر تک جاتا ہے. آپ کے کتنے گھنٹے لگتے ہیں منتھلی. جنوری میں کتنے لگیں گے؟ 184 گھنٹے لگیں گے. پھر فروری میں لگیں گے 160 گھنٹے کیونکہ چھوٹا منتھ ہوتا ہے. تو اس طرح یہ پورے سال کا جو ہے انہوں نے 2025 کا یہ آپ کو جو رولز ہے وہ دیے ہیں کہ اتنے گھنٹے آپ کے جو ہیں یہ لگیں گے، اس منتھ میں اتنے لگیں گے، اس منتھ میں اتنے لگیں گے. تو آگے چل کے انہوں نے ٹوٹل کیا ہوا ہے کہ ایک سال کے اندر 2088 گھنٹے جو ہیں آپ کے جو ہے 2025 میں لگیں گے. 2088 Stunden pro Jahr مطلب ہر سال اس سال میں آپ کے 2088 گھنٹے لگیں گے، جو کہ یہ منتھلی بنیں گے 174 Stunden pro month مطلب ہر مہینے میں 174 گھنٹے جو ہیں آپ کے بنیں گے. تو اسی حساب سے جو ہے آپ کو پے کیا جائے گا، پیمنٹ ملے گی آپ کو، سیلری جو ہے وہ آپ کو ملے گی. اب جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر والی عبارت میں جو لکھا ہوا ہے، in dem Fall bedeutet das du im 1. Januar 2025 eine monatliche Brutto von آگے پر قیمت لکھی ہوئی ہے، مطلب آپ کی لون جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. لون اب کتنی آپ کو ہر مہینے ملا کرے گی. یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. تو لون جو ہے آپ کی منتھلی جو بنتی ہے وہ یہ آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں کہ کیا وہ منتھلی آپ کی جو لون ہے وہ بنتی ہے. جو آپ کے یہ بروٹو کا مطلب جو ہے، بروٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کیش سارا نہیں ملے گا. مطلب اس میں سے ابھی ٹیکس وغیرہ جو بھی آپ کی انشورنس وغیرہ ہے وہ جاتی ہے، وہ کٹتی ہے. تو وہ جب کٹے گی تو کیش جو ہے، جو کیش آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا وہ یہ آئے گا 2230.68 سینٹ. 2230 یورو جو ہیں یہ بروٹو ہوں گے، یہ کیش نہیں ہوگا. اس میں سے اب کاٹا بھی جائے گا. اب اس میں سے ٹیکس وغیرہ کٹیں گے. کیا کیا کٹتا ہے اس میں سے آپ کی سیلری میں سے، اور زیادہ کیا کٹتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا جی، تو آپ نے یہ سیلری دیکھی 2025 میں جو انہوں نے اپنا رولز بنائے ہیں یا بنے ہیں، یا مطلب ہر سال ہی ہوتا ہے یہ تو وہ پہلے ہی اطلاع کر دیتے ہیں کہ جی یہ بنے گا آپ کا سالانہ اور یہ بنے گا آپ کا منتھلی. اور آپ نے دیکھا کہ یہ کتنے ہزار کتنے لاکھ بنتے ہیں یہ. تو اگر اپنی اپنی کنٹریوں کا آپ حساب لگائیں، اگر آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو ضرب دے دیں اتنے جتنے کا انڈین روپیہ ہے یا پاکستانی روپیہ ہے، اس سے آپ ضرب دے دیں تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنے لاکھ بنتے ہیں. یہ ہے حقیقت، یہ ہے ریالٹی جو میں نے آپ کو بتائی. گورنمنٹ کا، جرمن گورنمنٹ کا جو انہوں نے جو اپنا شیڈول ہے ان کا گورنمنٹ کا، یا انہوں نے جو اعلان کیا ہوا، کم سے کم سیلری جو ہے وہ پر آور کے حساب سے 12.5 ہے، مطلب 12.5 پر آور ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ اس سے زیادہ بنتی ہے، تھوڑی زیادہ بنتی ہے، جو کہ گورنمنٹ کا اعلان ہے. جو گورنمنٹ کی منیمم سیلری ہے وہ آپ کو 12.5 ملے گی، 12.5 یورو ملے گی آپ کو. تو یہ اس سے زیادہ تھوڑی سی بنتی ہے. اور یہ شخص
36 ایئر اولڈ ہے، کام کر رہا ہے وہاں پہ اس کمپنی کے اندر۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نئے آنے والے ہیں، نئے آدمی کو تو اتنی سیلری وہ نہیں دیتے۔ اور یہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ شنگن کے اندر سب سے زیادہ سیلری جو ہے وہ جرمنی میں ہے، اور یہ سب سے زیادہ سیلری والی کنٹری کی میں بات کر رہا ہوں، جو میں نے ابھی آپ کو ثبوت کے طور پر دکھایا ہے۔ تو باقی کنٹریوں کے اندر کیا حال ہوگا، جو کہ آپ کو بتاتے ہیں جی رومینیا کے اندر آ جائیں، ہم آپ کو جناب 2000 یورو یا 3000 یورو آپ کی سیلری جو ہے وہ بنے گی، جبکہ رومینیا والے بیچارے 500 600 حد 800 کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور وہ آ تو جاتے ہیں اپنی اپنی کنٹریوں سے بڑے شوق سے، جی چلیں اور کچھ نہیں تو ہمیں 800 ہی ملے گا، 700 ہی ملے گا، وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن جب وہ 1-2 منتھ گزارتے ہیں تو ان سے کام لیا جاتا ہے 14 گھنٹے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ منتھلی جو ہے وہ 136 غالباً آورس منتھلی بنتے ہیں۔ اس میں ویکینڈ فری ہوتا ہے، سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ فری ہوتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو کہتی ہیں یہ آپ سیٹرڈے وہ آپ کام کر لیں، اگر کرنا ہے تو کریں، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے تھوڑی سی سیلری زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر تو آپ فیملی والے ہیں اور جرمن کے اندر رہ رہے ہیں تو یہ سیلری جو ہے آپ کی فیملی کے لیے بہت کم ہے، اس سے آپ کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے 2 بچے ہیں اور آپ اکیلے کام کرنے والے ہیں تو جناب یہ سیلری آپ کے لیے بہت کم ہے، کیونکہ رینٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ 2 بچوں کے ساتھ اگر آپ کسی گھر میں رہتے ہیں تو آپ منیمم جو اس کا رینٹ ہے نا وہ 1000 یورو دے رہے ہیں۔ تو اس میں سے کیا کٹتا ہے؟ یہ تو تھی آپ کی جو کہ بغیر ٹیکس کٹے ہوئے جو سیلری دکھائی گئی ہے، یہ تو ہے وہ والی جس میں سے آپ کا ٹیکس ابھی نہیں کٹا، اور اس میں سے سب سے زیادہ 2 جو چیزیں ہیں وہ زیادہ کٹتی ہیں۔ میں اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کتنی کٹتی ہیں اور کون کون سی وہ 2 چیزیں ہیں۔ ٹیکس کا تو ایک نام ہے، ٹیکس کٹتا ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کا ٹیکس زیادہ کٹتا ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں یہاں پہ جرمنی کے اندر تو پھر آپ کا ٹیکس کم کٹتا ہے، اگر آپ کے 1-2 بچے ہیں تو پھر نام کا ہی ٹیکس کٹتا ہے، باقی چیزیں آپ کی بہت کٹتی ہیں۔ باقی اب کون کون سی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ، 2 ایسی چیزیں ہیں جو کہ زیادہ کٹتی ہیں۔ ایک تو کٹتا ہے آپ کا میڈیکل، جو میڈیکل انشورنس ہے وہ آپ کی سب سے زیادہ کٹتی ہے، راؤنڈ اباؤٹ جو ہے 250 یورو جو ہے آپ کے منتھلی کٹتے ہیں۔ اتنی ہی جو ہے وہ آپ کی پینشن کٹتی ہے، مطلب 500 یورو تو یہ کٹ گیا آپ کا، 250 انشورنس کے کٹ گئے، میڈیکل انشورنس کے کٹ گئے، اور 250 جو ہیں وہ آپ کی پینشن کے جمع ہو گئے۔ چلیں وہ تو آپ کو ملیں گے ٹائم کے اوپر، جیسے ہی آپ کا ٹائم ہوگا، آپ کی ایج ہوگی تو وہ تو پیسے آپ کو ملیں گے، لیکن وقتی طور پہ وہ مائنس ہو جاتے ہیں آپ کے۔ تو باقی آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ اگر 2200 ہے تو اس میں سے 500 تو یہ موٹا موٹا چلا جاتا ہے، باقی اور بھی انشورنسیں ہیں۔ ایک انشورنس اور آپ کی کٹتی ہے جو کہ بیکاری الاؤنس جسے کہا جاتا ہے، کہ اگر آپ کا کسی وجہ سے کام چھوٹ جاتا ہے تو آپ کو وہ ادارہ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے، وہ آپ کی سیلری کا غالباً 72% جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے، جس کو کہ یہاں پہ آربٹ سم کہا جاتا ہے۔ وہ انشورنس اس کی بھی آپ منتھلی دیتے ہیں، لیکن وہ کم ہوتی ہے، زیادہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، 25-30 یورو منتھلی جو ہے وہ آپ دیتے ہیں ان کو۔ لیکن جب آپ کے اوپر کوئی مسئلہ بنتا ہے، کام چھوٹ جاتا ہے، کام اور نہیں مل رہا کہیں پہ،
یا آپ وہ کرنا نہیں چاہتے، تو پھر وہ ادارہ جو ہے آپ کی ہیلپ کرتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے پہلے جو کام کیا وہ کتنا عرصہ کیا. منیمم 1 ایئر آپ کی وہ جاب ہونی چاہیے، ورک ہونا چاہیے، تو آپ کو 1 ایئر ہی وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اگر وہ ایج کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر تو آپ کی ایج 50 پلس ہے تو پھر وہ 1.5 سال بھی آپ کو دے سکتے ہیں، 2 سال بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح مطلب وہ ان کا سسٹم ہوتا ہے. اور ایک فلیگ فرشی شروع ہوتی ہے، مطلب کہ اگر آپ اولڈ ہائم میں چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کچھ وہ تھوڑی سی انشورنس ہوتی ہے، وہ کٹتی ہے. مطلب کہ آپ لگا لیں کہ 500 to 600 یورو جو ہے آپ کا ایوری منتھ کٹتا ہے. تو اگر آپ کی 2200 ہے تو 600 یورو جو ہے وہ کٹ گیا آپ کا، تو بقایا کیا بچتا؟ اس میں سے آپ سیونگ کرنا تو بھول جائیں کہ آپ سیونگ بھی کر پائیں گے. بالکل آپ سیونگ نہیں کر پاتے، اور آپ کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے. گھر کا رینٹ ہے، آپ کی الیکٹرکسٹی ہے، وہ بھی یہاں پہ بل کافی ہوتے ہیں. انٹرنیٹ ہے آپ کا، چلیں وہ بھی زیادہ نہ لگائیں تو 30 to 50 یورو پر منتھ جو ہیں وہ آپ کا وہ بھی خرچہ ہو جاتا ہے. تو یہ ویڈیو بنانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ بھائی سنی سنائی باتوں کے اوپر آپ اپنا نقصان مت کریں. یورپ آنے کے چکر میں، یورپ آنے کے چکر، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں ہیں جی کہ یورپ میں پیسہ بہت ہے. بھائی وہ ٹائم ختم ہو گیا. پیسہ تھا، پیسہ اس وقت تھا یورپ کے اندر جب آپ لوگوں کی کنٹریز کے اندر پیسے کی ویلیو کم تھی. اب آپ کا پیسہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو چکا ہوا، آپ کے روپے کی قیمت جو ہے وہ گر چکی ہے. آپ اپنی مہنگائی کو دیکھ لیں، کتنی مہنگائی ہے وہاں پہ بھی. انڈیا میں چلے جائیں، پاکستان میں چلے جائیں، بنگلہ دیش نیپال میں چلے جائیں، سری لنکا میں چلے جائیں، کافی مہنگائی ہے. تو آپ ان پیسوں میں کیا کریں گے؟ اگر 600 یورو آپ کا کٹ جاتا ہے تو باقی آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ 1500-1600 یورو، 1500-1600 یورو میں 1000 یورو تو آپ کا سیدھا سیدھا رینٹ پہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو وہ تو بڑا مشکل بن جاتا ہے، کیونکہ گاڑی کی آپ نے انشورنس بھی دینی ہے، روڈ ٹیکس بھی دینا ہے، اور اس سے بڑھ کے جو ہوتا ہے گاڑی کا وہ آپ نے اس کی مینٹین بھی رکھنی ہے. اس کی جو خرابی ہے وہ بھی آپ نے دور کروانی ہے. پھر اس کا پیٹرول ہے، آپ کام پہ جاتے ہیں اس کے اوپر پیٹرول بہت مہنگا ہوا ہوگا. تو وہ کیسے آپ اس کو مینیج کریں گے اتنی سیلری میں؟ تو اس لیے یہ ذہن سے چیز نکال دیں کہ بھائی 15 لاکھ روپے مجھے سیلری مل جائے گی وہاں پہ جاتے ساری. تو یہ باتیں غلط ہیں. اور ان لوگوں کو بھی چاہیے جو لوگ آپ کو اس قسم کی انفارمیشن دیتے ہیں، ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی مس گائیڈ مت کریں. حقیقت بتائیں ان کو کہ بھائی یہ معاملات ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے تو بہت ایسے لوگ ہیں، بہت ایسے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ہیں کہ جن کو بذات خود نہیں پتہ، لیکن وہ ویڈیو بناتے ہیں. ویڈیو بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ غلط انفارمیشن دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جو صحیح انسان انفارمیشن دے رہا ہے اس کی انفارمیشن بھی جو ہے وہ مٹی میں رل جاتی ہے، وہ مٹی ہو جاتی ہے. لوگ اس کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ جو صحیح انفارمیشن دینے والا آدمی ہوتا ہے وہ آپ کو صحیح بات کرے گا، وہ آپ کو چاند پہ کبھی نہیں لے کے جائے گا، وہ آپ کو حقیقت بتائے گا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جھوٹ سننا بہت پسند ہے، جھوٹ بیچنا، جھوٹ خریدنا ان کو بہت پسند ہے. جب تک ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا جائے گا آپ کی وہ ویڈیو فل واچ کریں گے ہی نہیں. اگر آپ ان کو حقیقت بتائیں گے تو وہ آپ کی ویڈیو واچ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے یار اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، وہاں تو 15 لاکھ سیلری ہے، 12 لاکھ سیلری مل رہی ہے، 18 لاکھ سیلری مل رہی ہے، یہ کہاں کی باتیں کر رہا ہے یہ شخص، اس کو کچھ نہیں پتہ. حالانکہ پتہ اسی کو ہی ہوتا ہے سب کچھ. بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے. آئیے، ضرور آئیے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ اپنی کنٹری سے باہر نہ جائیں، بالکل جانا چاہیے.
جو حلال رزق ہے اس کو کمانے کے لیے بالکل جانا چاہیے، جہاں بھی جانا پڑے آپ جائیے، لیکن یہ چیز مت ذہن میں رکھیے جی کہ آپ کو جاتے ہی 15 لاکھ روپیہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ 36 ایئر سے یہ شخص اس کمپنی میں کام کر رہا ہے، اور بہت اچھی کمپنی ہے یہ، اس کی یہ سیلری ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، نہیں اچھی لگی ہو آپ کو تو بالکل نہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔